أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها والصبوغ على إن أشبها وتمام منن ولها جمع للإحصاء عددها ونعى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها والثنى بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام على نبيه أمينه على الوحي وصفيه وخيرته من الخلق والربيه سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار واللعنة الدائمة على أعدائهم الأشرار. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قرآن مجید فقار حمید اللہ کی لارے اور بیعیب کتاب، اس میں جا بجا ہمارے لیے ہدایت کے پیغامات موجود ہیں. انہی پیغامات میں سے ایک پیغام جس میں تعظیم شاعر کا پہلو بھی محفوظ ہے، ادب آسمانی کتابوں کا بھی محفوظ ہے. سورہ مبارکہ اعراف کی ایک آیت جس کا نشان ہے 204 204. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب قرآن پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو قرآن کو پوری توجہ سے سنو، پورے اہتمام سے، پوری دقت سے کان لگا کے سنو. وَأَنصِتُوا، اور خاموشی اختیار کرو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، شاید کہ تم پر رحمت نازل ہو. پوری توجہ فرمائیے گا. تفسیر کی کتابوں میں تھوڑی سی تمہید میں ایک دو دقتیں اور اس کے بعد گفتگو آگے بڑھ جائے گی کہ جو اللہ اپنی کتاب میں کہہ رہا ہے جب قرآن پڑھا جائے غور سے سنو اور خاموش رہو. تو کیا یہ دو الگ الگ حکم ہیں؟ یہ ایک ہی حکم ہے. مفسروں کے دو گروہ یہاں پر ہیں. ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ یہ دو الگ الگ حکم ہے، ایک کہتا ہے کہ یہ ایک ہی حکم ہے. جیسے اگر آپ کسی سے کہہ رہے ہو کہ بھائی اٹھو مت بیٹھے رہو، آپ نے جملے تو دو استعمال کیے، اٹھو مت بیٹھے رہو، لیکن دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، کوئی الگ سے مطلب نہیں. اٹھو مت کا مطلب بھی یہ ہے کہ بیٹھے رہو، اور بیٹھے رہو کا مطلب یہ ہے کہ اٹھو مت. لیکن جملے آپ نے دو استعمال کیے تاکہ اس حکم کو شد و مت کے ساتھ ذرا امبوز کر کے امفسائز کر کے بیان کیا جائے. بات دیکھیے، اللہ بھی کہہ رہا ہے قرآن سنو. ظاہر سی بات جب قرآن پڑھا جائے گا اور توجہ سے سنا جائے گا، جب تک بندہ خاموش نہیں رہے گا تو توجہ سے نہیں سنے گا. جب خاموش رہے گا تبھی توجہ سے سنے گا. کچھ نے کہا کہ نہیں، یہ تو الگ الگ حکم ہے. وہ آیت جو ایک آیت کا ٹکڑا جو یہ کہہ رہا ہے کہ فَاسْتَمِعُوا، یہ تب کی بات ہے کہ جب قاری قرآن پڑھ رہا ہو، جب وہ تلاوت میں مشغول ہو، تب کا حکم ہے فَاسْتَمِعُوا، غور سے سنو. اور اگر قاری پڑھنے والا خاموش ہو جائے تب بھی احترام قرآن یہ ہے کہ تم پھر بھی خاموش رہو. یہ الگ حکم ہے. اس کا تعلق اس کی خاموشی سے ہے،
سننے کا تعلق اس کے بولنے سے ہے. لیکن مفسروں کے اس اختلاف سے اتنا واضح ہو گیا کہ قرآن کا احترام واجب ہے. جس مجمع میں خطاب کر ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو قرآن کی بے حرمتی کو جائز سمجھتا. ہم سب کے سب آپ ہی لوگوں میں سے لوگ معلومات خون کرتے کہ قبلہ و کعبہ پریشان ہو کیا ہو گیا، کیا مسئلہ ہے، کیا پریشانی ہے. بس وہ غلطی سے آج مجھ سے قرآن گر گیا تھا، اس کا کفارہ کیا ہے. حالانکہ شریعت میں اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے. غلطی ہوئی ہے بے دھیانی میں، عدم توجہی کی وجہ سے اگر قرآن گر جائے تو کوئی کفارہ. لیکن آپ اتنے گھبراتے ہیں، اتنے پریشان ہیں، کیوں گھبرائے ہوئے؟ کیونکہ آپ قرآن کا احترام جانتے ہیں. یہ وہ معاشرہ ہے جو اپنی بیٹی کو قرآن کے سائے میں رخصت کرتا ہے. یہ وہ معاشرہ ہے جو گھر شفٹ کرتا ہے تو سب سے پہلے قرآن لے جا کے رکھتا ہے. یہ وہ معاشرہ ہے جو اپنے مرحومین کی قبروں پہ قرآن پڑھواتا ہے. یہ وہ معاشرہ ہے جس کی ہر مجلس میں ہو نہیں سکتا سرنامہ کلام میں قرآن کی آیت نہ ہو. یہ وہ معاشرہ ہے جس نے سب سے الگ تلاوت جو تلاوت سر حسین ہے وہ سنی ہوئی ہے. تو ہو نہیں سکتا کہ یہ معاشرہ قرآن کا احترام نہ کرے. لیکن آیت عجیب ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے کان لگا کے سنو. فَاسْتَمِعُوا ہے، فَاسْمَعُوا نہیں ہے. سماع اور استماع میں فرق ہے. سماع کا مطلب خالی سننا ہے. یہ علم صرف کے قواعد میں ہے. زیادت المعانی تدل علی زیادت المعانی، یعنی جب لیٹرز اور حروف اکارڈنگ ٹو عربک گرامر اور لینگویج بڑھ جائیں تو مطلب بھی بڑھ جاتا ہے، میننگ بھی بڑھ جاتے ہیں. سماع کا مطلب سننا ہے، استماع کا مطلب توجہ سے سننا ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو فاسمعوا، کہا فاستمعوا، پوری توجہ سے سنو. توجہ ادھر ادھر، جب قرآن سن رہے ہو تو فقط قرآن سنو، خاموشی کے ساتھ سنو، احترام کے ساتھ سنو، آداب قرآن کا خیال رکھتے ہوئے سنو. لیکن آیت عجیب ہے، اینڈ رزلٹ جو ہے وہ عجیب ہے. آخر میں اللہ کہتا ہے لعلکم ترحمون، شاید کہ تم پر رحمت نازل ہو. توجہ پوری چاہوں گے یہ بندے کی، شاید کہ تم پر. یہ لفظ شاید، یہ میں بھی، یہ ہو سکتا ہے کہ تعبیر میں اور آپ استعمال کریں تو بھلا لگتا ہے. یا آپ کہیں کہ شاید، میں کہوں شاید سمجھ میں آتا ہے. اللہ جس کا علم عین ذات ہے. عین ذات کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے ہم الگ ہیں، ہمارا علم الگ ہے. ایک دفعہ یاد ہے مجھے، لاہور میں بالکل محرم سے مہینہ پہلے کہہ لیجیے، 15 دن پہلے کہہ لیجیے کہ قبلہ ایک اور اشرا ہے، آپ تیار رہیے گا، فلاں جگہ آپ کو پڑھنا پڑ سکتا ہے. کیسے جگہ پڑ گئے؟ تاکہ وہ جو علامہ صاحب تھے وہ غسل خانے میں نہاتے ہوئے گر گئے تو میموری لاس. اب وہ اپنے آپ کو بھی نہیں پہچان رہا، اپنے گھر والوں کو بھی نہیں پہچان رہا. تو علامہ صاحب تو ہیں، علم ذات ہے. اگر علم عین ذات ہوتا تو رہتا ساتھ. علامہ کے ہونے سے اور علم کے نہ ہونے سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ علم عین ذات نہیں ہے. توجہ فرمائیے گا. اللہ وہ ہستی جس کا علم، یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں نا جس کا علم، یہ لغت کی مجبوری، زبان کی مجبوری، یہ ہماری مجبوری ہے، ہمارے پاس لفظ نہیں ہے، اس لیے ہم اس طرح تعبیر کریں جس کا علم. ورنہ اگر امیر المومنین کی نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھیں تو جس کا کہنا ہی غلط ہے. جو اللہ ہے وہی علم ہے، جو علم ہے وہی اللہ ہے، فرق ہی نہیں کر سکتے. تو میں اور آپ اگر کہیں شاید سمجھ میں آتا ہے، بھلا لگتا ہے، کیونکہ ہم جانتے نہیں ہیں. ہم سب کا نقطۂ آغازین جو بگننگ پوائنٹ ہے وہ کیا ہے؟ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے تم سب کو ماؤں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، بلینک، جاہل، نادان. لا تعلمون شیئا کے مصداق تھے، کوئی علم ربطی برابر کچھ بھی. آپ کو یاد ہو کہ نہیں یاد ہو، مجھے یاد ہے جب میں بہت چھوٹا تھا تو مجھے میرا نام یاد کروایا گیا. مجھے آج تک یاد ہے تمہارا نام اصل ہے، اور ابا نے کہا کہ میرے دوست درمیان نام پوچھے تو ٹھیک سے بلا کر نام لیا. وہ جس کو اپنا نام بھی نہیں آتا تھا وہ نہ جانے کتنے نام یاد کر کے بیٹھا ہو. سب سمجھ میں آ رہے تھے کیا؟
ہم سب کا نقطۂ عرض زندگی ہے، کسی کو اپنا نام دیا کہیں تم سے نام پوچھے کتنے رٹے لگائے اللہ پر، اپنا نام بھی نہیں آتا تھا. یہ ہے لا تعلمون شیئا. یہاں سے ہم سب کا سفر شروع ہوا. لا تعلمون شیئا یعنی کچھ نہیں جانتے تھے. پڑھتے رہے آگے بڑھتے رہے، منزلیں طے کرتے رہے، اسکول کالج یونیورسٹی پروفیسر علامہ مدنی مرجع تقریب عالم دہر عالم ربانی عالم سمدانی سالک حمدانی فلاں ڈھمکا تو میں دنیا کا علم حاصل کر لیا. اب قرآن نے پھر آواز دی، غور فرمائیے گا. آغاز کیا ہے؟ لا تعلمون شیئا، ساری زندگی علم حاصل کیا. اب قرآن پھر کہتا ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں نہیں دیا گیا علم میں سے مگر یہ کہ قلیل. جس کی زندگی کا آغاز لا تعلمون شیئا سے ہو اور انتہا علم قلیل ہو، وہ اس کا مقابلہ نہ کرے جو صاحب منبر سلونی ہو، جو نبی کے ہاتھ پر آ کر قرآن کی تلاوت کرتا. امید ہے کہ آپ اپنی جو ہے ولایت امیر المومنین کے سہارے عنایت فرمائیں گے تو قبول فرمائیں گے. مقصریت دیکھیے کہاں سے نکلتی ہے. ہم سب کا آغاز کیا ہے؟ لا تعلمون. آپ کے پاکستان کے بعض مولویوں نے اپنی کتابوں میں لکھا، کہا کہ علم جو عین ذات ہے وہ فقط اللہ کا ہے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. خاتم بدہن و نقل کفر نباشر. اس لا تعلمون شیئا میں معصومین بھی آتے ہیں، یعنی معصومین بھی جب دنیا میں آتے ہیں وہ کچھ، اب انہوں نے کورنگ کے لیے کہا کہ بھلے ایک پل، دو پل، تین پل، چند سیکنڈ، لیکن ایک مرحلہ معصومین پہ ایسا ہے جو وہ کچھ نہیں جانتے. اور یہ قسم کی روایت ہے کہ جو زبور سناؤ، توریت سناؤ، انجیل سناؤ، ان سب کو جعلی اور مجرد کہتے ہیں. ایسی روایت ہے. ہمارے علماء نے جو ملائی علماء ہیں جن کا عقیدہ پختہ ہے، جو عالم محمد کی فضائل کا، انہوں نے جواب دیا. انہوں نے کہا دیکھیے علم عین ذات فقط خدا کا ہے، بات صحیح. معصومین کا جو علم ہے عین ذات نہیں ہے لیکن صفت ذاتی ہے. اب یہ سمجھ گئے تو روز فاضل. عین ذات نہیں ہے لیکن صفت ذاتی ہے. جب سے یہ ہے، جب سے اللہ نے خلق کیا ہے تب سے علم کو ساتھ رکھے گا. مثال ہے جیسے اللہ نے پتھر کو خلق کیا، جب سے اللہ نے پتھر کو خلق کیا ہے 3D ہونا ساتھ میں آیا ہے. لمبائی، چوڑائی، گہرائی صفت ہے، صفت ذاتی ہے. جب سے اللہ نے پتھر کو پتھر بنایا ہے لمبائی بھی ہے، چوڑائی بھی ہے، گہرائی بھی ہے، اسے کہتے ہیں صفت ذاتی. تو جب سے نور آل محمد کو خلق کیا ہے، جو استاد جبرائیل ہو اس کے بارے میں یہ سوچنا بھی حرام ہے کہ کوئی لمحہ ایسا ہے کہ اسے کچھ نہ آتا. علم عین ذات الگ ہے وہ اللہ کی. معصومین کے لیے علم صفت ذاتی ہے. اب منطق کی اگر بحث ہوتی یہاں پہ اور اس کو میں بولتا قضیہ دائمہ مطلقہ ایک ہے، اس میں جو ہے ایک صفت شروع سے چلی ہے. مثال کی پتھر والی مثال، پتھر کی ذات جب سے وہ پتھر ہے تب سے اس میں 3D ہونا پایا جاتا ہے. 3D ہونا صفت ہے، ذات نہیں. بالکل ایسے ہی معصومین کی جب سے ذوات مقدسہ ہیں، علم ان کی ذوات مقدسہ کے ساتھ ہے. ایک لمحے کے تصور نہیں کیا جا سکتا. تو ایک ہو گیا علم عین ذات اللہ کی، ایک ہے صفت ذاتی معصومین کے لیے. ہم تو ظاہر سے ہمارا تو آغاز ہی جہالت پر ہے. ہم سب کے سب کوئی اس میں فرق نہیں، سب کے سب ایک جیسے کچھ نہیں جانتے تھے. ساری زندگی کی تبدیلی، ساری زندگی کی اسٹرگل کا نتیجہ علم قلیل. وما اوتیتم من العلم الا. میں اگر کہوں شاید تو سمجھنا تھا، آپ میرے پاس آئیں اور پوچھیں کہ مولانا صاحب یہ فلاں چیز بتا دیں، وظیفہ بھی بتا دیں، کوئی دعا بتا دیں، میں کہوں یہ دعا پڑھ کے دیکھ لیجیے شاید مسئلہ حل ہو جائے. مجھے مولوی صاحب کو خود یقین نہیں
کسی نے شاید کہا ہے، اگر یقین ہوتا تو شاید نہیں کہتا. بات پہنچتی کہ نہیں پہنچتی؟ ایک مرحلہ تھا علم نہیں تھا، اب علم آیا بھی ہے تو ایسا والا علم آیا. شاید آپ کا معاشرہ ہے، یار میں بڑا قرضے میں گرفتار ہوں، کوئی بتاؤ مجھے، کوئی بندہ بتاؤ جس سے میں قرض حاصل لے کے اپنے مسئلے حل کروں، بعد میں اس کا لون لوٹاتا رہوں گا. آپ کہتے ہیں مثال کے طور پہ فلاں بندے کو پکڑ لو، شاید تمہارا مسئلہ حل ہو جائے. تو شاید کیوں کہا؟ کیونکہ آپ کو یقین کرونا کے بعد سب تباہ و برباد ہو سکتا ہے، کل بھی ہو سکتا ہے، نہیں کچھ پتا نہیں. ٹھیک ہے کہ ڈاکٹر کے پاس گئے علاج کرانے کے لیے، کسی نے کہا فیس بڑی مہنگی ہے، جیسے زیادہ لیتا ہے لیکن بڑا اچھا ڈاکٹر، زبردست ڈاکٹر، اس کے علاج کرے. اس کے پاس پہنچ گئے، اس کے سر پہ تختی لگی ہوئی تھی، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہوتا کہ میں بھی جب مریض ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے. اس سے علاج کرایا، اس نے پہلے ہی نسخے میں کوئی لمبی چوڑی مہنگی ترین دوائیاں لکھی، ہمارا جو ہے بجٹ آؤٹ کر دیے، طبیعتیں ہماری خراب کر دی. دوائیاں دیکھ کی عادتیں ہماری ویسے ٹھیک ہو گئی، ان دوائیوں کو کون کھائے گا؟ لیکن باقی کی عادت ٹھیک نہیں، وہ مزید بگڑتی گئی. ٹھیک نہیں، بڑا علاج کرا، مہینہ 2 مہینہ سمجھ میں آئے اس کے بس کی بات. ایسے ہی چلتے پھرتے کسی نے کہا گلی کونے کے ڈاکٹر ہے، وہ 100 روپے کی دوائی دیتا ہے، 4 پوڑیاں بنا کے دے گا، علاج کرا لو شاید ٹھیک ہو جاؤ. اس سے کرایا تو ہو گیا. صبح شام مسلسل لفظ شاید کا استعمال ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ علم نہیں ہے، کیونکہ یقین نہیں ہے، کیونکہ علم عین ذات نہیں ہے، کیونکہ صفت ذاتی نہیں ہے، کیونکہ نقطۂ آغازین جہالت ہے، کیونکہ انتہا علم قلیل ہے. اور آپ اگر شاید بولے تو بھلا لگتا ہے، سمجھ میں آتا ہے یار اس کی حیثیت شاید والی ہے، اس کا اسٹیٹس ہی شاید والا ہے، یہ شاید کا استعمال کرے تو بھلا ہے. بہرحال تو علم ہے، تو علم ہے اور علم تو ہے. بہرحال تو جانتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے گا، غور سے سنا جائے گا، توجہ سے سنا جائے گا، خاموشی سے سنا جائے گا، یا رحمت نازل ہوگی یا رحمت نازل نہیں ہوگی، تو یہ شاید کیوں لگایا ہے؟ خدا کی قسم اگر بعد سے قرآن مصطفیٰ کے لب نہ کھولتے ہمیں جواب نہ ملتا. جب سلمان محمدی سے کہا یا سلمان المؤمن اذا قرأ القرآن تنزل علیہ الرحمہ، اے سلمان جب علی والا قرآن پڑھتا ہے تب ہی رحمت نازل ہوتی ہے. سمجھ میں آ گیا؟ اللہ تلاوت دیکھ کر رحمت نازل نہیں کرتا، دل میں ولایت دیکھ کر رحمت نازل کرتا. اللہ تلاوت دیکھ کر رحمت نازل. حدیث رسول کے حال موجود ہے یا سلمان المؤمن اذا قرأ المؤمن، علی والا ایمان والا اگر قرآن پڑھے گا تو تنزل اسی وقت اس پر رحمت نازل ہوگی. تو یہ مسجدوں کے دروازوں پہ بڑی بڑی سنگ مرمر کی تختیاں لگانے سے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے. تختی لگانے سے رحمت نہیں آتی. مسجد کے دروازے پہ، گھر کے دروازے پہ ہمیں لگا دیا اللہم افتح لی، دروازے کھول دے. رحمت کے دروازے تختی لگانے سے نہیں کھلتے، علی کرنے سے کھلتے ہیں. جس کے پاس محبت سے علی نہیں ہے، جس کے پاس ولایت سے امیر المومنین نہیں ہے، اس سے یہ بھی آج ایک مسئلہ ہے، یہ بھی آج ایک پرابلم ہے کہ ہماری آدھی شیعہ قوم کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوئی ہے. ساری زندگی سنا، ساری زندگی مجلسوں میں پڑھا گیا، روایتوں میں موجود ہے، آیات میں موجود ہے کہ رحمت فقط کس کے لیے ہے؟ من مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ. سنی کتابوں میں حدیث موجود ہے، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے، توجہ، اللہ اس کی قبر کو ملائکہ رحمت کے لیے مزار بنا دیتا ہے. کوئی اس کی قبر پہ جائے نہ جائے، رحمت والے فرشتے ضرور جاتے ہیں، کیونکہ جو رحمت کو جذب کرنے والی چیز ہے علی کی محبت کو صاحب قبر کے بعد.
پیغام پہنچ رہے کہ نہیں پہنچ رہا؟ ادھر سے جس کے پاس محبت نہ ہو، من مات علی بغض آل محمد، حدیث کا آخری ٹکڑا، آتن یوم القیامت ومکتوب بین عینیہ او یسن من رحمت اللہ، جو بغض علی اور اولاد علی کو لے کے حشر کے میدان میں داخل ہوگا، اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا کہ یہ رحمت الہی سے مایوس ہے، رحمت الہی سے مایوس ہے۔ اب بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ یہ علی اور اولاد علی ہی تو ہیں جو اللہ کی رحمت ہے، جو ان سے مایوس و رحمت سے مایوس ہے۔ حضور رحمت کا بنا علی اولاد علی کے کوئی تصور یقین ہے اس بات میں؟ رحمت کہاں ہے؟ جہاں علی کی ولایت ہو۔ رحمت وہاں ہوگی جہاں علی کی ولایت ہو۔ جہاں علی کی ولایت نہ ہو، نمازیں ہو لیکن رحمت نہیں ہوگی، روزے ہوں گے رحمت نہیں ہوگی، تلاوتیں ہوں گی رحمت نہیں ہوگی، حج ہوں گے رحمت نہیں ہوگی، عمرے ہوں گے رحمت نہیں ہوگی، خدمت خلق ہوگی رحمت نہیں ہوگی، خدمت خدا ہوگی رحمت کا تعلق ہے ہی ولایت سے۔ جب یہ سبق اچھے سے یاد نہ ہوا، اب نقصان دیکھیے، اور مجھے کہا تھا کہ کھول کے پڑھنے کا حکم ہے، جو کھول کے نہیں سن سکتے دروازہ کھول کے کھل جائے، اور میں کھول کے پڑھنا جو نہ بھیجے اس پر بھی لاؤں گا، کوئی توجہ کیجیے گا۔ دیکھیے نقطہ کلیدی ہے، نقصان بڑا ہے اس کا، اگر اس کو نہیں سمجھے گا نقصان بڑا ہے۔ آپ مجلس میں آئے، آپ نے غور ہی نہیں کیا، اسی لیے فضائل علم میں سننے کا ثواب الگ ہے اور غور کرنے کا ثواب الگ ہے، یا غور سے سنو۔ اسی لیے اکثر جو علی شبیر میں خطاب کرو معرفت کی درجات، ایک ہم لوگ حدیث پڑھتے، ہر سننے والا اس سے الگ الگ چیزیں لے رہا ہوتا، ہر سننے والے کا جو لیول ہے لسننگ کا وہ الگ الگ ہے، ہر ایک اپنی معرفت کے مطابق۔ تو ایک حدیث میں نے سنائی ہے، ایک خوش ہو کے نعرہ لگا تو دوسرا سائڈ میں بیٹھ کے رو رہا ہے کہ نہیں؟ معرفت یہ اس کے آنسو بہ رہے ہیں، معرفت کی اس منزل پر ہے، ایک خوش ہو کے نعرہ، یہ معرفت کی ایک منزل ہے، دونوں معرفت والے، لیکن کیا حدیث تو ایک ہی؟ ایک جس طرح وہ مثال آپ کو سمجھانے کے لیے دوں کہ اگر کسی ایسے کمرے میں آپ جس کی چاروں طرف شیشوں والی کھڑکی ہو، شیشوں والا دروازہ ہو، اور اس میں رنگ برنگی شیشے لگے ہوئے ہو، پیلا شیشہ، کوئی نیلا شیشہ، کوئی لال شیشہ، کوئی کالا شیشہ، کوئی سفید شیشہ، اور اندر آپ ایک موم بتی جلا دیں یا کوئی بلب روشن کر دیں، باہر جو روشنی آئے گی نا اس کے رنگ الگ الگ ہوں گے، اندر سے نور ایک ہی ہے۔ اسی طرح ولایت علی کا نور ایک ہی ہے۔ توجہ کوئی رکھے گا، ایک مولائی کو عالم بھی ہونا چاہیے، فہمیدہ بھی ہونا چاہیے، سمجھا ہوا بھی ہونا چاہیے۔ مولائی ہونے کے ساتھ ساتھ جو آپ کے اعتراض ہو، جو آپ کے لیے مصیبت کھڑے کرنے والے جملے ہوں، آپ کو اچھے سے ان کا جواب آنا چاہیے۔ ایک دفعہ مولائیت کے ایک مرحلہ یہ کہ آپ پکے مولائی، کٹر مولائی اور سخت قسم کے مولائی ہیں، لیکن سامنے والے کی باتوں کا جواب دینا نہیں جانتے، یہ آپ کی کوتاہی ہے، یہ آپ کو اچھے سے جواب دینا بھی آنا چاہیے۔ اگر جواب دینا نہیں آئے گا، میں نے ایسے مولائیوں کو دیکھا ہے جو کہ کچھ عرصے بعد سن کے آخر میں بدل گئے، کہ بات تو سے کیا کرو کیونکہ جواب نہیں تھا۔ تو پہلی فرصت میں آپ کی شرعی ذمہ داری بنتی ہے، آپ کے مولائی ہونے کا تقاضا ہے کہ فوراً سے جواب ہو گئے، ورنہ کام خراب ہو جائے گا، ورنہ معاملات بگڑ جائے گا۔ بہت سارے اچھے اچھے مولائیوں کو جانتا ہوں جو ادھر سے ادھر ہو گئے اسی معاشرے کے اندر۔ کوئی توجہ رکھیے، رحمت کا تعلق کس سے؟ ولایت علی سے ہے۔ اگر یہ بات اچھے سے سمجھ میں آ جاتی تو معاشرے میں کبھی بھی فلسطینیوں کے لیے ایصال ثواب نہ ہوتا، فلسطینیوں کے لیے کچھ احمق بیٹھ کر فاتحہ نہ پڑھتے۔ میں شاید اکیلا اس روئے زمین پر ہوں، جب یہ ہمارے کراچی شہر میں شروع سب سے پہلے میں نے ویڈیو کلپ نکالا، حالانکہ میں کبھی نہیں نکالتا ہوں،
خود جا کے میں نے اسٹوڈیو میں ریکارڈ کرایا کئی ان کے خلاف کہ یہ کام نہ کرو، یہ بدتمیزی ہے. یہ کیوں؟ سیدھی سی بات ہے. آپ مجھے یہ بتائیں جو 10-12 سال کا 12 سال کا بچہ ہے ٹینیجر، جب وہ دیکھے گا کہ ایصال ثواب ہو رہا ہے تو وہ پوچھے گا نہیں ابا یہ ایصال ثواب جو ہو رہا ہے ثواب کہاں ملے گا؟ ابا بتائیں گے بیٹا ثواب تو جنت میں ہی ملتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ بھی جنت میں جائیں گے. اچھا یہ بھی جنت میں جائیں گے تو پھر یہ آپ کہہ رہے تھے ولایت علی ان کے پاس ہے نہیں. کتنی بڑی ضرب لگی ہے سینے پر، کتنی بڑی. دیکھیے آج کا بچہ اے آئی کا بچہ ہے، وہ پرانا بچہ نہیں، وہ ہمٹی ڈمٹی والا ہے، نیا بچہ آ رہا ہے. وہ بچہ تھا نا ہمارے زمانے میں ہمٹی ڈمٹی لکھا رہتا ان کا کوئی علم نہیں تھا. آج تو پیدا ہوتے ہیں آئی فون کو اسکرول کرنا شروع کر دیتا ہے. 1.5 سال کا بچہ میں دیکھا انگلیاں چلا رہا ماشاء اللہ. تو سمجھ میں بھی آ رہی ہے اوپر جا رہے نیچے آ رہا ہے. ہم لوگ جو پوچھ لیتے ہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آتا. آج کا بچہ سوال کرے کیا جواب دیں گے کہ مجلسوں میں بابا یہ بتائے کہ ولایت علی کا تعلق رحمت سے ہے، اور جب فاتحہ پڑھ کے اور قرآن پڑھ کے اور زیارت عاشورہ پڑھ کے اور دعائے توسل پڑھ کے رحمت بھیجنے کی بات ہے تو غلط نہیں ہوگی. نہیں ان کے پاس تو علی کی ولایت ہے. پیغام پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا؟ تو کہاں کی جائیے صدر شاہی پاگل، اس کا دماغ خراب ہو گیا، اس کے اندر انسانیت نہیں ہے. یہ پتھر دل آدمی ہے، یہ بدبخت ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ مسجد کے ایجنٹ ہے. اس کو نیتنیاہو نے کھانا کھلایا، پیسے دیے اس کو شرم نہیں آتی. چھوٹی سی بات ہے، کامن سینس اس کو اتنا بھی شعور نہیں، اتنی اس کو عقل نہیں ہے کہ مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے. امیر المومنین نے فرمایا تھا دنیا سے جاتے وقت اب دیکھیے کیسے جملوں سے کھیلا جاتا ہے. جس کے پاس جواب نہ ہو تو بیچارہ حیران رہ جاتا ہے. مولانا تو کہا نہیں کہا، مولانا تو کہا کہ حسن حسین کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. حسن حسین ظالم کے دشمن بن کے رہو، مظلوم کے. آپ کے جواب اکثر کے پاس کوئی جواب نہیں. اور یہ وہ سبق ہے، یہ وہ حدیث ہے جس سے محالتہ کر کے 90% لوگوں کا ذہن خراب کیا. حدیث ہے، قرآنی حدیث ہے، لیکن پیش کیسے کیا گیا کہ وہ مظلوم ہے، فلسطینی مظلوم ہے، کرو پروٹیسٹ. اچھا اب جب پروٹیسٹ کرنے لگے تو دیکھا کہ ہمارے تو کوئی گھر میں نہیں سنتا، گلی میں کون سنے گا، روڈ پہ کون سنے گا. اچھا سہارا امام حسین کا استعمال کرو. ہماری بات پہ تو کسی نے لبیک نہیں کہی نا. یہ عاشورہ کا جلوس ہے، اربعین کا جلوس ہے، کسی میں جھنڈے لے آؤ، کسی میں میرا بینر لے آؤ، کسی میں ان کے لیے پروٹیسٹ کر دو. پوری توجہ رکھیے گا، ایک ایک لفظ کو غور سے سنیے گا. جلوس کو خراب کرنے کے ساتھ جانے شروع ہو گئے. بھائی یہ مظلوم ہے، مولانا حسین بھی مظلوم مارے گئے تھے، ہم مظلوموں کا ساتھ دے رہے. سبق کس نے مولوی نے پڑھایا کہ امیر المومنین کہہ کر گئے تھے ظالم کے دشمن بنو، مظلوم کا ساتھ دو، لہذا یہ مظلوم ہے. پہلی بات تو یہ اصل جواب آنے سے پہلے پہلی بات یہ کہ اگر فلسطینی مظلوم ہے تو کیا یوکرائنی مظلوم نہیں ہے؟ ان پر بھی تو رشیا ظلم کر رہے ہیں نا. آپ نے آج تک یوکرائن کے لیے پروٹیسٹ شروع کیے؟ افریقہ کے اندر میں دکھاتا ہوں ایسے قبیلے جن کے ایک دن میں 1,00,000 لوگ قتل کر دیے، میں وہاں جا کے اشرا پڑھ کے آیا. ان کے لیے آپ نے پروٹیسٹ کیا؟ وہ پتہ علم نہیں آپ کو. پاکستان کے اندر بہت سارے مظلوم لوگ ہیں، عیسائیوں نے پورے جگہ جلا دیے، عیسائیوں کو قتل ہوا، ہندوؤں کا قتل ہوا. ہندوستان میں مظالم ہو رہے، اٹھاؤ مظلوموں کے لیے آواز. یہ صرف فلسطینیوں کے لیے کیوں؟ پتہ چلا کسی نے کہا تھا. اس کا مطلب آپ مولا کے کہے پہ مظلوم والا مظلوم نہیں ہے. بولیے بھائی خاموش کیوں ہوتے ہیں؟ یہ وہ امیر المومنین کا دیا وہ مظلوم تو نہیں. توجہ رکھیے گا. حضور بات اتنی سی ہے کہ مظلوم ہے، مظلوم ہے، ٹھیک ہے بھائی مظلوم. ہم نے مظلومیت کے انکار نہیں کیے، ہم نے مظلومیت کے انکار، ہمارے پاس تو حدیث موجود ہے، آپ سب نے سنی لیکن کبھی غور نہیں کیا. امام نے فرمایا اگر کوئی شخص عمر نوح پالے، عمر نوح 2500 سال، تبلیغ کی ہے 950 سال، 2500 سال منیمم کو عمر ہے. تو حضرت نوح کی شیعہ سنی تاریخوں میں 2500 سال کی عمر ملی اور جگہ ملی خانہ کعبہ کے برابر میں، مقام ابراہیم کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا، طواف کرتا رہا، دعائیں پڑھتا رہا، توسل کرتا رہا، پھر گیا صفا و مروہ کی طرف سعی کرتا رہا، چکر لگاتا رہا، یہاں تک کہ صفا اور مروہ کے بیچ میں مولا فرما رہے میں نہیں، مظلومیت کی موت مارا گیا. مظلوم ہونے کا تو مولا نے بھی انکار نہیں کیا. مظلومیت کی موت ایسے مارا گیا سفید مینڈے کی طرح، جس کو مرتا دیکھ کر ہر ایک کو ترس آ جاتا
امام فرما رہے اگر اس کے دل میں جو مظلومیت کی موت ان ساری عبادتوں کے ساتھ مارا گیا، اگر میرے جد علی کی ولایت نہ ہو، اللہ پہلے اس کے چہرے پہ لعنت بھیجے گا، پھر منہ کے بل جہنم میں پھینکے گا۔ اللہ پہلے لعنت بھیجے گا، اس کے بعد اسے جہنم میں، اللہ پہلے لعنت بھیجے گا بعد میں، کیونکہ رحمت کا تعلق علی کی ولایت سے ہے۔ اللہ بنا ولایت علی کچھ بھی دینے والا نہیں ہے، مظلوم تھا اس نے انکار کیا کہ مظلوم ہے لیکن جہنمی ہے۔ آپ کے گھر کے سامنے توجہ فرمائیے گا، اس مظلومی والی بات کو مزید ایکسپلین کروں گا تاکہ اچھے سے دل و دماغ کھل جائے۔ آپ کے گھر کے سامنے جتنا بھی گھر ہے، ذیشان بھائی اگر وہ گھر کے باہر نکلے اور سامنے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی بائک سلپ ہو جائے، کسی سبزی میں، کسی برف باری میں، کسی بھی بارش میں بندہ سلپ ہو اور زور سے گرے، تو یہ آ کے ذیشان بھائی نکل کے پوچھیں گے ہاں بھائی تم بتاؤ شیعہ ہو کے سنو کرسچن ہو کے ہندو ہو؟ پوچھیں کبھی بھی نہیں پوچھیں، ہاتھ بڑھائیں گے یہ آپ کی انسانیت کا تقاضا ہے۔ کسی کو بھی آپ مظلومیت میں، ٹینشن میں، پریشانی میں دیکھتے فوراً ہاتھ بڑھاتے ہیں، ہاتھ دو، کوئی نہیں پوچھتا، نہ میں پوچھوں گا، آپ پوچھیں گے بھائی تو ہندو ہے، کرسچن ہے، مہاتما بدھ کا ماننے والا ہے، تو کون سی کمیونٹی سے تعلق ہوتا ہے، قادیانی ہے، بوری ہے، سنی، شیعہ، کوئی نہیں پوچھتا مدد کرتے۔ لیکن توجہ، لیکن اگر آپ کے گھر کے سامنے وہی بندہ سلپ ہو کے مر جائے، آپ فوراً سے جا کے اپنے قبرستان میں دفنائیں گے، اس کو کفن دے کے نماز جانا پڑا کے، اب آپ آئی ڈی کارڈ ڈھونڈیں گے کس کمیونٹی کا ہے، ہندوؤں کا ہے تو جلے گا، عیسائیوں کا تو بڑا قبرستان میں جائے گا، ہے کہ نہیں؟ کیوں دیکھا؟ پہلے کیوں نہیں پوچھا تھا؟ اب کیوں جستجو ہے؟ بس یہی تو فرق سمجھانا ہے۔ جب تک زندگی کی بات ہے تھوڑی بہت انسانی ذات مدد کوئی منع نہیں کرتا، لیکن مرنے کے بعد جو مدد ہوتی ہے اس کا تعلق وہاں کی رحمت سے ہوتا ہے، وہ بنا ولایت علی کے ملتی ہی نہیں۔ پوری توجہ رکھیے، پوری توجہ۔ تاریخ نے ظلم کیا اور ایسا ظلم کیا کہ جو آج تک جاری ہے، وہ باتیں آپ کے ذہنوں میں بھر دی گئی جس کے نتیجے میں پورے دین کا بیڑا غرق ہو گیا۔ بھائی وہ عثمان رحمۃ اللہ علیہ اور وہ کراچی کا جملہ ہے، اگر آپ یاد ہے تو پڑھ دو، وہ کراچی میں مجلس پڑھتے ہوئے جملہ کہا تھا، وہ مجھے بہت پسند آیا۔ عثمان جب مارا گیا تو عثمان کو جو ہے یہودیوں کے کچرا کنڈی میں، قبرستان میں کچرا کنڈی میں جہاں پہ زبالہ پھینکو اور پھینک دیا گیا، اور 3 دن تک مرحوم لاشا پڑا رہا، کتا کہتے ہیں ایک ٹانگ کھا گیا، کتے نے مجلس پر جو ہے کراچی میں جملہ کہا تھا، تو بچپن سے سوچتا تھا یہ کتے کی زبان باہر کیوں نکلی پڑھنے کے بعد اس چیز کا جواب ملے گی، یہی سن رہا ہوگا یہ سارے کتے جو پریشان ہو گئے ایسے بھی ہو گئے، یہ کیا کھالی ملعون ترین آدمی لعنت اللہ علیہ، کرپشن کا جو صحیح معنوں میں آغاز کیا وہ اسی بدبخت کے ساتھ۔ اب یہ عثمان صاحب یوم الدار گھر میں پھنسے، صحابیوں نے حملہ کر دیا، صحابی پر حملہ کر دیا، آپ کو جو بتایا گیا کیا بتائیں گے؟ تو مولا علی نے حسن اور حسین کو بھیجا کہ تم دونوں جا کے دروازے پہ کھڑے ہو اور عثمان کی حفاظت کرو۔ وہ عثمان پھر بھی مارے گئے، سنا کہ نہیں سنا، غور سے سنیے، پھر بھی مارے گئے نا، تو کیسے مارے گئے؟ نعوذ باللہ سے مطلب 2 امام جو بہادر امام تھے، جو شجاعت سے علوی رکھتے تھے، وہ بچا نہیں سکے۔ یہ تو مولا کی توہین کر رہے بھائی۔ علامہ امینی نے الغدیر میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ بنو امیہ کی من گھڑت باتیں ہیں جو آل محمد اور آل محمد کے دشمنوں کے مابین اتحاد کا چورن بیچنے کے لیے گھڑی گئی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ بھائی اگر حسن اور حسین کو بھیجا تھا، سیدھی سی بات ہے، بھیجا تھا نا حفاظت کے لیے، تو 3 دن عثمان کا لاشا کیوں پڑا رہا؟ ٹھیک ہے، 3 دن عثمان کا لاشا
تو پڑا رہا. یا علی آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا ہے. یاد رکھیے پورا عالم اسلام کہتا ہے کہ عثمان صاحب مظلوم مانے گئے اور آخری وقت میں قرآن کی تلاوت کریں کہ یہ خون کا آخری قطرہ قرآن پہ گیا ہے. تو یہ اور آپ کہتے ہیں کہ امام حسین 3 دن کے پیسے دیے. خبیث سنی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ 52 دن بھوکے پیاسے رہے. سب سے بڑے بھوکے پیاسے تو یہ تھے بھی. تو ان کی مظلومیت سب سے بڑی مظلومیت ہے. جب سب سے بڑی مظلومیت ہے 3 دن لاشا پڑا رہا. یا علی آپ نے بچوں سے کہا تھا ظالم کے دشمن بن کے رہنا, مظلوم کے ساتھی بن کے رہنا. آئیے نا نماز جنازہ پڑھائیے. مظلوم کے ساتھ دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے لیے دعائیں رحمت کریں, ان کی نماز جنازہ پڑھیں. تو امیر المومنین نے تو نہیں پڑھا. یا علی آپ مدینے سے مدائن چلے گئے سلمان کے پاس. آپ مدینے کے مضافات میں کتاب پڑھ کے سنا رہا ہوں. جب امیر المومنین کو خبر دی گئی کہ سارے جھگڑے فساد ہو رہے تھے, خانہ جنگی ہو رہی تھی مدینہ میں, مولا نے سلمان و عمار و مقداد جیسے صحابہ کو لیا, مدینے کے باہر چلے گئے. جب خبر ملی کہ عثمان کو مار دیا گیا, خبر دی جائے نیوز, بریکنگ نیوز, یا علی عثمان کو, تو مولا نے فرمایا ماذا افعل, what can I do. علی کا طرز عمل تو یہ ہے آگے مظلوم کی مدد. جملہ میرا محفوظ رکھیے گا ذہنوں میں. بندہ حقیر پوری تحقیق کے بعد 25 کتابوں کے ورق گردانے کے بعد عرض کر رہا ہوں جو علی نے اپنے بچوں سے کہا تھا کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. مظلوم کا نام علی ہے, ظالم کا نام معاویہ ہے. بات پہنچ رہی کہ نہیں پہنچ رہی. مظلوم وہ ہے جو ادھر سے نکلے ہو. جو آغا صاحب نے کہہ دیا مظلوم وہی مظلوم. باقی دنیا میں کوئی مظلوم اس کا ہوتا ہے آپ نے اس کو پولیٹک والا مظلوم بنا دیا. جو آپ کے گھر سے فتویٰ آئے گا مظلوم ہے وہی مظلوم, باقی کوئی مظلوم. اگر واقعی مظلومیت کا نام بنا تو دنیا میں اور بہت سارے مظلوم, ان کے لیے پروٹیسٹ کرو. ان کے لیے پروٹیسٹ کیوں نہیں کر رہے. باتیں پہنچ رہی کہ نہیں پہنچ رہی. لہٰذا حضور دین کو محفوظ رکھیے. دین ہے ولایت امیر المومنین. ولایت امیر المومنین سے جڑی ہوئی ہے رحمت. باقی آپ کہیں بھی غلطی مت کرنا, رحمت کے چکر میں پہنچ رہے ہیں. نہ کسی مسجد میں, نہ کسی آسمانی کتاب کے پاس, نہ کسی اور چیز کے پاس, جب تک وہاں پر علی کی ولایت نہ دیکھ لیں. امت نے دھوکہ یہی کھایا. امت نے دھوکہ جملوں کو سمیٹو. جب صفین کی جنگ ہوئی, جیتی ہوئی جنگ, مالک اشتر کا نیزہ معاویہ کے خیمے میں لڑ چکا ہے. مالک اشتر نے صرف اتنا کاٹنا ہے کہ معاویہ کو سر کاٹنا ہے اور امیر المومنین کی قدموں میں رکھ دینا. پہلی سی بات, اور جنگ ختم. جیتی ہوئی جنگ, 99.9% جیتی ہوئی جنگ, 100% کے لیے جنگ. ہم ریاض لعنت اللہ علیہ نے کہا بھائی شام والوں قرآن لے کر آئے. ہاں ہم سب قرآن کے قاری ہیں, قرآن پڑھنے والے, قرآن لے کر آئے. قرآنوں کو منگوایا اور پارے پارے الگ الگ کیے جس نے قرآن سے, ان کو قرآنوں کو کھولا. رسیاں منگوائی, ستری جسے آپ کہتے ہیں, بوری کی رسیاں, اور 9 کے نیزہ پر ایک ایک پارا باندھا گیا. 500 نیزوں پر 500 پارے باندھے گئے. اس کو تاریخ میں کہتے ہیں یوم رفع المصاحف. پہلی مرتبہ اس طریقے سے نیزوں پر قرآن باندھا گیا تھا. یوم رفع المصاحف یعنی مصحف اٹھائے جانے کا دن, قرآن نیزوں پر اٹھائے جانے کا. قرآن نیزوں پہ بلند ہو گئے, علی کے خیمے کے سامنے کھڑے ہو گئے. نعرہ کیا لگایا؟ نحن اہل القرآن وانتم اہل القرآن. ہم بھی قرآن والے, تم بھی قرآن والے. ہمارا اور تمہارا نبی ایک, ہمارا اور تمہارا اللہ ایک, ہمارا اور تمہارا کعبہ ایک, ہمارا اور تمہارا قبلہ ایک, ہمارا اور تمہارا دین. نعرہ بڑا بھلا لگ رہا ہوگا, اتحاد کا نعرہ ہے. مجھے یہ پڑھ کے اتنا سمجھ میں آ گیا, جب بھی علی کے دشمن کو اپنی شکست فاش دکھائی دینے لگتی ہے تو اتحاد بین المسلمین کا چورن بیچنے لگتا ہے. اچھے سے سن لیجئے, میرے علاوہ یہ باتیں کوئی نہیں کرے گا.
جب دشمن علی کو شکست فائش دکھائی دیتی ہے فوراً اتحاد. ہم بھی قرآن والے تم بھی، اب تک جو لڑ رہے تھے تب ہم بھی قرآن والے تم بھی قرآن والے نہیں تھے، جب یہ شکست دکھائی دی ہم بھی قرآن والے تم بھی. 500 قرآن علی کے درجے کے سامنے بلند ہے. وہ جو امیر المومنین کے ساتھ تھے، جب انسان کا عقیدہ پکا نہ ہو، جب عقیدے میں جھول ہو، جب مولائیت میں کٹر پنا نہ ہو، تو انسان قرآن دیکھے میں دھوا آ جاتا ہے. قرآن والے ہم لوگ قرآن سے کیسے کر سکتے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. بلاؤ مالک کو واپس بلاؤ. مالک کو کون واپس بلایا؟ کس نے نام ہے مالک کی؟ تو بھاگے دیکھ کے لوگ ڈر جاتے ہیں علی کے پاس. آپ مالک کو واپس بلائیے ورنہ آپ کو آپ کے خیمے میں قتل کر دیں گے. یہ کون ہے؟ لشکر علی والے. آپ کو آپ کے خیمے میں قتل کر دیں گے اگر مالک کو واپس. اپنے خلص اور فرس اصحاب کو بھیجا کہ جاؤ مالک کو دکھا. مالک نے روتے ہوئے کہا کہ وہ جنگ ختم ہو چکی ہے، میں 2 قدم پر ہوں، کیا کہہ رہے ہو؟ تو مالک اگر علی کو زندہ دیکھنا چاہتے ہیں واپس آ جاؤ. مالک اگر یہ ہے مظلومیت، یہ ہے مظلوم. جس مظلوم کا ساتھ دینے کو حسن و حسین کو مولا نے کہا کہ ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دینا، اس مظلوم کا نام علی ہے. مالک واپس آئے. توجہ 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 اپنے دماغوں کو کھولیے. نور عشق علی سے منور کی ولایت ہے ہدایت سے اپنے آپ کو منور کی. یہاں امیر المومنین نے ایک جملہ کہا، دوسرے مقامات کو میں سینسر کر کے پڑھتا ہوں، یہاں کھول کے پڑھوں گا. انا القرآن الناطق. سر علی کا جھکا ہوا ہے لیکن سر بلند ہے. مظلوم علی نے جملہ کہا میں قرآن ناطق ہوں. سامنے کتنے قرآن بلند تھے؟ 500 قرآن. میں قرآن، یہ جملہ اگر پاکستان میں پڑھوں گا میری FIR کر دے گی. میں قرآن ناطق ہوں. یہ جو 500 نیزوں پر بلند ہے یہ کیا ہے؟ یہ ردی ہے. امیر المومنین نے فرمایا کیا ہے یہ؟ ردی ہے، خالی کاغذ ہے، ٹیشو پیپر ہے. یہ قرآن علی کے لبوں سے نکلے ہوئے جملوں نے فیصلہ کر دیا کہ اگر علی کے مقابلے پر آ جائے تو قرآن قرآن نہیں رہتا. ارے مسلمان مسلمان کیسے رہ سکتا؟ بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے؟ علی کے مقابلے. اور یہ اگر مسلمانوں نے اچھے سے فضائل علی کو یاد کر لیا ہوتا نا اور فضائل علی پر غور کر لیا ہوتا تو کبھی اس مقام پہ دھوکہ نہ کھاتے. نبی تو برسوں پہلے کہہ کر گئے تھے علی مع القرآن. جو حقیقت قرآن ہے، جو حقیقت میں قرآن ہے وہ علی کے ساتھ ہوگا. اور علی، اور یہاں بھی محافظ قرآن علی ہے. جملہ دیوار پہ لکھ کے دیکھ لیجئے، بڑا حسین لگے گا. علی مع القرآن والقرآن مع علی. ادھر بھی علی ہے ادھر بھی علی ہے، بیچ میں قرآن رکھا ہوا ہے. علی مع القرآن والقرآن مع. گھر میں کوئی سینری بنا نا حسین سے خانے میں آئی دیکھیے، دیکھ دیکھ کے لطف آئے گا. ادھر بھی علی ادھر بھی بیچ میں قرآن. علی قرآن کے ساتھ. اپنی معرفت کو بڑھائیے، مجلسوں کے صدقے میں معرفت کو بڑھائیے، اپنے علم کو بڑھائیے. ایک زاویہ معرفت، ایک سوچ یہ ہے کہ جو رسول نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی. سبحان اللہ، کیا کہنے. نبی نے علی کی فضیلت بیان کی ہے اور علی کو پہچانوایا کہ دیکھو علی کا مرتبہ یہ ہے، علی کی منزلت یہ ہے، علی کا مقام یہ ہے کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن. ایک زاویہ معرفت یہ ہے کہ علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ. کس کی فضیلت ہے؟ کس کو پہچانوایا جا رہا ہے؟ علی کو. نبی علی کو پہچانوا رہے ہیں امت کے سامنے کہ دیکھو علی کو پہچانو. علی قرآن کے ساتھ قرآن. دوسرا زاویہ معرفت میرے لیے، میرے چھوٹے تعلیم کے لیے، بھائی نبی علی کو نہیں پہچانوا رہے تھے، مسلمانوں سے کہہ رہے تھے قرآن کو پہچانو. اگر اصلی قرآن دیکھنا چاہتے ہو بس یہ دیکھنا علی کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے. جو علی کے ساتھ ہو وہ قرآن ہے، جو ساتھ نہ ہو وہ کاغذ ہے. علی قرآن کے ساتھ اور قرآن. ایک لمحے کے لیے ان دونوں میں جدائی کا تصور. اگر چند کاغذوں کو اللہ کے علی کے مقابلے میں کھڑا کر دے اور علی سے جنگ کر لے اور علی کو شکست دینے کی بات سوچے تو وہ دشمن علی ہے.
پھر وہ قرآن جس کو علی کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا جائے اس کی حیثیت سے کاغذوں کی رہ جاتی ہے قرآن. کون کہہ رہے؟ علی خود کہہ رہے میں بولتا قرآن حقیقت قرآن کو سمجھو. کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں اگر آپ مائنس علی کر دیں. علی کو اگر مائنس کر دیا لا الہ الا اللہ بھی کسی کام کا نہیں, محمد رسول اللہ بھی کسی کام کا نہیں. صرف آپ علی ولی اللہ کو نکال دیں, آپ امیر کی ولایت کو نکال دیں, آپ کو کوئی عمل کسی کام 1,24,000 انبیاء کے اعمال بھی نام عمل میں بوریوں کی شکل میں لے کر پہنچ گئے, منہ پہ دے مارے جائیں گے علی کی ولایت کدھر ہے. اسی لیے زیارت میں سلام والے السلام علیک یا میزان الاعمال, اے اعمال کے ترازو تجھ پر سلام. جس ترازو میں عمل تلتا ہے اسے علی کہتے ہیں. بنا علی کے کسی عمل کی کوئی حیثیت. علی قرآن کے ساتھ قرآن احترام سے سننا چاہیے, قرآن توجہ سے سننا چاہیے, قرآن رقت کے ساتھ سننا چاہیے, قرآن خاموشی کے ساتھ سننا چاہیے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. بہت چھوٹا سا جب پیدائش کو جب حکم کیا تو اس زمانے میں ہمارا زمانہ تھا چاروں طرف بھرپور طریقے سے قرآنی محفلیں ہوتی تھی. ہم میں پہنچتے تھے 2005 کا مجموعہ ہے اور مصر سے خالیہ ہے, ایران کی بڑے بڑے خالیہ ہے, وہ تلاوت قرآن کرتے تھے اور پورا مجموعہ داد دے دیتے سبحان اللہ کہتے. ایک الگ سے ٹائٹ کرتا تھا, بناتے لگتی تھی, جب لیڈیز ہوتی تھی وہ بھی اپنی طرف سے جو دعائیں دے ہوتی تھی پڑھنے والے کو قاری قرآن کو. لیکن زیادہ تر جو قاری قرآن ہوتے تھے وہ مرد حضرات ہوتے تھے. تاریخ میں جب بھی محفلوں میں مساجد میں جگہ جگہ قرآن کی تلاوت کی گئی تو ہمیشہ پڑھنے والا مرد ہوتا تھا, سننے والے دونوں ہوتے تھے, مرد بھی اور عورتیں بھی. یہ تاریخ کا بڑا مصیبت والا مرحلہ تھا جب نبی کی بیٹی کو دربار میں قرآن سنانا پڑا. فاطمہ زہرا قرآن سنا رہے تھے مسجد میں کھڑے ہو کر, لیکن کوئی سیدہ کی بات کو سننے والا. بیوی نے خطبہ دیا لیکن حقیقت میں کیا کر رہی تھی؟ زینب بیٹے تیار ہو جاؤ, آج میں خطبہ دے رہی ہوں, کل تم نے ایسے ساری تیاری. بیوی کا ذکر ہے, مجھے رجان بھائی نے بہت کچھ کہا تھا, یہ پڑھ دیجیے گا وہ پڑھ دیجیے گا, بیان کا ماحول بن گئے. بچہ نے بیوی کے حوالے سے اور آپ کی آنکھ میں آنسو رسی پہلے سے ہی موجود ہے. زینب بیٹے ایسے قرآن پڑھنا ہوگا, زینب بیٹے ایسے خطبہ دینا ہوگا, زینب بیٹے ایسے مجموعے جانا ہوگا. لیکن فرق ہے جب فاطمہ زہرا گئی تو دربار میں پردہ لگایا گیا تھا مسجد میں. زینب بیٹے تیرے سامنے پردہ نہیں لگایا جائے گا اور ظالم انگلی کے اشارے سے کہے گا یہ کون ہے. زینب بیٹے ہاتھوں میں رسن بندھے, زینب بیٹے گلے میں رسیاں باندھی جائیں. زینب بیٹے ساری زندگی زینب کبریٰ کو فاطمہ زہرا نے آمادہ کیا کربلا کے لیے. مرضی آپ نے سنا, نواب نے سنا, ایک تو جملے میں ذہن میں مجھ سے سن لیجیے. جب سیدہ دنیا سے جانے لگی تو پھر زینب کو بلایا, نام نامی زینب سلام اللہ علیہ, کوئی آنکھ خشک نہ رہے. امام زمانہ کی پھوپھی کے غم میں ہر پر دینا ہوگا. زینب بیٹے میں دنیا سے جا رہی ہوں, وہ تاختے میں جو صندوقچہ پڑا ہے وہ لے کر آؤ. زینب کو صندوقچہ لے کر آئی, اس صندوقچے کو کھولا, اس میں کفن کے ٹکڑے تھے. دیکھو زینب بیٹے جب میری ماں خدیجہ کبریٰ دنیا سے جا رہی تھی تو مجھے بلایا اور کہا فاطمہ بیٹے میرے پاس جو کچھ تھا میں نے تیرے باپ محمد مصطفیٰ کی راہ میں قربان کر دیا. اب میرے پاس کفن کے پیسے بھی نہیں ہیں, تاکہ اپنے بابا سے کہہ اگر ہو سکے اپنا پیراہن مجھے کفن کے طور پہ دے دیا. فاطمہ زہرا نے یہ عرضی پہنچائی, جبرائیل امی وحی لے کر نازل ہوئے. اللہ کہتا ہے میں بھی کفن دوں گا. محمد مصطفیٰ نے بھی کفن دیا, اللہ نے بھی کفن دیا. جنت سے کفن آیا, 5 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا. ایک خدیجہ کبریٰ کو ملا,
اس کا باقی ماندہ حصہ محمد مصطفیٰ کو، اسی میں سے ایک کفن کا ٹکڑا میرے لیے ہے، اور زینب بیٹے ایک وقت آئے گا جب تیرے باپ کے سر میں ضرورت لگے گی، ایک اور چوتھا جو کفن کا ٹکڑا ہے وہ اپنے بابا کے لیے رکھنا، اور آخری اور پانچواں کفن کا ٹکڑا اپنے بھائی حسن مصطفیٰ کے لیے رکھنا۔ بس اتنا سننا تھا، زینب بلک بلک کر روئی، اماں میرے حسین کا فاطمہ زہرا نے جانے سے پہلے بتایا حسین بے کفن رہ جائے گا۔ تیار ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ زینب بیٹی، اس کربلا کے لیے تیار ہو جاؤ، اس میں حسین کو کفن دینے والا کوئی نہ۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ آ گئی کربلا، آ گئی کربلا۔ زینب کبریٰ نے سرزمین کربلا پہ قدم رکھا 2 محرم کو، جیسے ہی پہلا قدم رکھا مقتل کا جملہ ہے، ایک لمبی آہ بھری۔ پوچھا حسین نے کہ بہن یہ کیسی آہ بھری؟ کہ بھیا زمین پہ قدم رکھا، لگا مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ۔ اجرکم علی اللہ۔ اسی مقتل میں صدا بلند ہوئی، پکارنے والے نے کہا الا قد قتل الحسین۔ بہن نے سارے مناظر دیکھے، 70 قدم کے فاصلے سے دیکھتی، کیونکہ آیت میں نے تلاوت قرآن میں پڑھی، چند جملے سنتے جائیں، یہ حسین کا سر ہے جو تلاوت قرآن کر رہا ہے۔ لیکن تلاوت کیسے ہوتی ہے؟ جب بھی تلاوت ہوتی ہے تو تلاوت کیوں ہوتی ہے؟ کہ سارے غور سے تلاوت سنیں، لوگ آتے ہی تلاوت سننے کے لیے۔ جہاں محفل ہوتی ہے ماہ رمضان میں، ہم نے بچپن میں تلاوت سنی، اسی لیے سنی نا کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن سنیں گے۔ لیکن ایک حسین کی تلاوت عجیب ہے۔ جب علی کی بیٹی کو 3 دن شام کے دروازے پہ کھڑا رکھا گیا، جب علی کی بیٹی نے پوچھا ہمیں یہاں کھڑا کیوں رکھا گیا، کہا تھا حافظہ نے قرآن کو لایا جا رہا ہے، 120 قبیلوں کے پرچم لائے جا رہے، ناچنے والیوں کو، گانے والیوں کو لایا جا رہا، شہر میں چراغا ہو رہا ہے۔ سنتی رہی علی کی بیٹی، جب 3 دن بعد بازار آمادہ ہوا، تڑپ کر رہ گئی علی کی بیٹی۔ اجرکم علی اللہ۔ علی کی بیٹی تڑپی، بھائی کے سر کو گھبرا کے دیکھا، بھیا قرآن کی تلاوت کرو، لوگ ہمیں دیکھنے آئے۔ یہ تماشا گروں کے تماشے سے بچنے کے لیے حسین نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ اب جملہ سن لیجئے، یہی قافلہ حسین کی تلاوت ہو رہی ہے، داخل ہوا یہودیوں کے محلے میں۔ ساری زندگی میں نے قرآن سنا، جب بھی قاری قرآن پڑھتا تھا تو نیچے سے آواز آتی تھی یا سلام، نیچے سے آواز آتی تھی سبحان اللہ، نیچے سے آواز آتی تھی بارک اللہ، نیچے سے آواز آتی تھی واہ واہ سبحان اللہ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ قاری قرآن کو داد دی جاتی تھی۔ اکیلا قاری قرآن ایسا ہے جس نے شام میں جب تلاوت کرنا شروع کی، ایک یہودی عورت چند لڑکوں کو لے کر نکلی، اس کے بابا نے تمہارے بڑوں کو خیبر میں مارا تھا، مارو پتھر اٹھا کے قاری قرآن کے سر پہ جو مارے گئے۔ روتی رہی علی کی بیٹی، واہ محمد واہ علیہ واہ حسنہ واہ حسینہ۔ یہ قاری قرآن ہے، یہ قاری قرآن ہے جس کی تلاوت سے قرآن کا کوئی احترام کرنے والا نہیں۔ اس طریقے سے سر کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ ایک شخص ہے، اس کو حسین ابن علی نے نو کے نیزہ کی بلندی سے جملہ کہا، جو نیزہ برداروں میں تھا، جو حسین کا سر اٹھانے والوں میں تھا۔ میرے مولا نے لب ہلے خشک لب حسین کے، فرقت بین رأسی و بدنی، سن تو نے میرے سر کو میرے بدن سے جدا کیا، فرق اللہ بین لحمک و عضلک، اللہ تمہارے گوشت اور ہڈی میں جدائی ڈالے، اللہ تمہارے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کرے، تم نے میرے سر کو تن سے جدا کیا۔ اس نے جیسے ہی حسین سے یہ جملہ سنا، یہ سب زینب کی نگاہوں کے سامنے، یہ سب زین العابدین کی نگاہوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ اس نے فوراً سے نیزے کو زمین پہ رکھا، سر کو جدا کیا، نیزے سے ایک تازیانہ اٹھایا، سر حسین کی بے حرمتی کرنا شروع کی۔ دیکھ رہی ہے علی کی بیٹی، دیکھ رہے ہیں زین العابدین۔ اسی لیے ساری زندگی میرا مولا روتا رہا اور کہتا رہا الشام الشام الشام، ارے یہ شام ہے جہاں بیٹے کے سامنے باپ کا یہ عالم ہے۔
یزید میں لے جایا جا رہا ہے۔ سید سجاد کا دل ہے، وہ 2 جملے سنیے، بیوی کا تذکرہ ہو گیا، 2 جملے مولا سجاد کے حوالے سے۔ سید سجاد نے اپنی مصیبت بیان کی، میرے مولا فرماتے ہیں رمتونا بالحبال کالاغنام، جب ہمیں یزید کے دربار میں لے جایا گیا تو رسیوں میں، مولا نے فرمایا ہے، غور سے سننا، مولا نے کہا ہے، اپنی غربت بیان کی ہے، ہمیں رسیوں میں ایسے جکڑا گیا جیسے بھیڑ بکریوں کو کاٹا جاتا۔ اجرکم اللہ، مولا سجاد فرمانے کی بڑی رسی میری پھوپھی ام کلثوم کی گردن میں تھی، رسی کا ایک سرا ہاتھوں میں بازوؤں میں باندھا گیا میری پھوپھی زینب کبریٰ کی، اسی رسی کو لمبائی میں سکینہ کے گلے میں، رقیہ کے گلے میں ایک لائن تھا جو یہ رسی کھینچ رہا تھا۔ اور سجاد فرماتے جب دربار کے انٹرنس جہاں سے داخل ہونا تھا، دربار شام میں یزید کے دربار میں داخل ہونا تھا، اس لائن نے رسی کو ایسے کھینچا، میری نگاہوں نے دیکھا میری پھوپھیاں مائیں بہنیں منہ کے بل زمین۔ یہ ہے جو مولا نے کہا الشام الشام الشام، اس لیے سید سجاد ساری زندگی روتے رہے، آئے بابا بھوکا مارا گیا، آئے بابا پیاسا مارا گیا۔ ابو حمزہ صومالی نے آ کر کہا مولا شہادت آپ کی میراث ہے، مولا قتل آپ کے لیے شرافت ہے، کرامت ہے، حمزہ آپ کے خاندان سے شہید ہوئے، جعفر طیار آپ کے خاندان سے شہید ہوئے، آپ کے دادا علی شہید ہوئے، آپ کے بابا شہید، آپ اتنا گریہ کیوں کرتے ہیں؟ رو کے کہا ابو حمزہ صومالی انصاف کر، کربلا سے پہلے کون سی ہماری مذکور اس طرح پھیلائی گئی ہے جیسے میری پھوپھی کو کوفہ و شام میں پھیلایا گیا؟ یہ ہماری میراث نہیں ہے، چادروں کا چھننا میراث نہیں۔ ابو حمزہ مجھے ہر لمحہ یاد رہتا ہے، خیمے جل رہے تھے، میری پھوپھی نکل نکل کر کبھی ایک خیمے سے دوسرے خیمے، کبھی دوسرے خیمے سے تیسرے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون۔ یا حسین